ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین، اب ہم خواتین و بچوں کے خلاف بڑھتے جرائم، ان کی روک تھام کے اقدامات اور سماجی تربیت کے کردار پر بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے. پاکستان میں خواتین و بچوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ایک تشویشناک حقیقت ہے. حالیہ رپورٹس کو دیکھا جائے تو خواتین کے ساتھ جنسی تشدد، بچوں کے اغوا اور گھریلو تشدد کی تعداد میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے. یہ بڑھتے ہوئے جرائم نہ صرف متاثرین کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ پورے معاشرے پر بھی منفی اثر ڈال رہے ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کر کوشش کرنی ہوگی. آج ہمارے ساتھ کرمنالوجسٹ ڈاکٹر ناصر خان موجود ہیں جو اس موضوع پر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. آپ کے خیال میں پاکستان میں خواتین اور بچوں کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس میں آپ تھوڑا سا ایک چیز کریں نا کہ خواتین کو علیحدہ ٹھیک ہے اور بچوں کو علیحدہ کریں. ٹھیک ہے. اگر ہم خواتین کے حوالے سے پہلے ہم خواتین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اگر ہم خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر دنیا کے اندر ہر جگہ پہ 50% پاپولیشن خواتین کی ہوتی ہے اوور آل. یہ ایک نیچرل جو ایک سسٹم ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر پچھلے 6 سالوں کے اندر 22,000 ریپ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں، اور ہر روز 11 ریپ ہوتے ہیں جو رپورٹڈ ہے. یعنی کہ اور ایک رپورٹ کے مطابق 41% ریپ کیسز جو ہے وہ رپورٹڈ ہوتے ہیں اور 59% کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. آپ آنر کلنگ پہ چلے جائیں. آنر کلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آن ایوریج سالانہ تقریباً 1,000 جو ہے وہ ویمن جو ہے وہ وکٹم ہوتی ہے آنر کلنگ کی. ڈومیسٹک وائلنس پہ چلے جائیں جس میں کہ سائیکولوجیکل وائلنس ہے، سیکشول ابیوز ہے. ہر 3 میں سے 1 عورت جو ہے وہ سیکشول ابیوز کی وکٹم ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ہیراسمنٹ بھی واقعات بھی ہوتے ہیں اس طرح کے. اور پاکستان نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ 11 لاز پاس کیے ہیں. پاکستان کے پاس 11 لاز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک پچھلے 6 سال کے اندر جو میں نے آپ کو کہا کہ 22,000 ریپ کیسز کے اندر صرف 77% لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا ہے، یعنی جن کو کہ سزا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ آتے ہیں کہ اس کے پیچھے فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں جو کہ یہ ایک ویمن آپریشن ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف پاکستان کے اندر ہے یا انٹرنیشنلی ہے؟ تو آپ کو میں یہ بات واضح کر دوں کہ عورت کو پوری دنیا میں انفیریئر سمجھا جاتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں یا ریپ کے ایشوز ہیں، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے اور دوسرے نمبر پہ سویڈن کے اندر ہے. اب سویڈن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیپیسٹ نیشن ہے بالکل، اور وہاں پہ اکنامک ڈفرینسز کم ہے، لیکن وہاں کیسز رپورٹ بہت ہوتے ہیں. 5ویں نمبر پہ امریکہ ہے. پاکستان اس لسٹ میں کہیں پہ قریب نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ریپ کیسز جو ہے وہ آن ایوریج پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے. بٹ لیکن دوسری طرف ڈاکٹر صاحب رپورٹ بھی نہیں ہو رہے. رپورٹ اس طرح سے رپورٹ بھی نہیں ہو رہے. 41% ہے. اگر ہم 59 کو اگنور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ لگ بھگ 50,000 کے قریب کا نمبر ہے. شاید اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، اس میں پھر آپ دیکھیں آنر کلنگ وہ پاکستان اور انڈیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد جہاں پہ ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر بھی آنر کلنگ ہوتی ہے تو وہ موسٹلی انہی ریجنز کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم اور سعودی عربیہ کے اندر بھی سم ہو جو ہے وہ ہے، لیکن وہاں پہ لاز بڑے اسٹرکٹ ہیں. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یعنی میرے اس معاشرے کے اندر پاکستان کے اندر جو ابھی ریسنٹلی بھی ایک کیس ہوا ہے، اس سے ہر روز اخبار آپ اٹھائیں تو آپ کو ڈیلیز جو ہے وہ کیسز ملتے ہیں. اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ چیز ہے کہ پیٹریارکل سسٹم ہوتا ہے، میل ڈومیننس. آپ کو ہر جگہ پہ میل ڈومیننس ملتی ہے، ہر گھر کے اندر میل ڈومیننس ملتی ہے. جب آپ تربیت کی بات کرتے ہیں نا تو آپ بیٹے کو بہت ساری چیزیں بہادری کی سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بینگ اے کرمنالوجسٹ، یہ میری مطلب جو ہے وہ آبزرویشن ہے کہ ایک عورت کا ریپ نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلانا جانتی ہے. 2 بندے ایک عورت کا ریپ نہیں کر سکتے اگر وہ اپنا ہاتھ پاؤں چلانا جانتی ہے. اور جس عورت کی آنکھوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے، بریوری ہوتی ہے، اس عورت کا بھی ریپ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو سکھایا نہیں جا رہا. بیسیکلی پرابلم وہاں پر ہے. وہاں پہ پرابلم بیسک جو ہم دیکھ رہے ہیں گراس روٹ لیول سے ہی ہم نے جو اپنی بچیاں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی جو
ترغیب ہے وہ نہیں دی ہے. ہم نے اپنے لڑکوں کو یہ نہیں سکھایا کہ عورت کو کس طرح سے ہمیں عزت سے دیکھنا ہے یا اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ ٹریننگ اور نرچرنگ جب آپ بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ٹراما بڑی چیز ہوتی ہے. یہ جو بچپن سے آپ ٹراماز کوئی نہ کوئی لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ ٹراما الٹیمیٹلی مینٹل سکنس کا سبب بنتا ہے. اور ریپسٹ جو ہوتا ہے نا, یا ایون آنر کلنگ کرنے والے لوگ, ایسڈ تھروئنگ کرنے والے لوگ, شدید قسم کے سائیکولوجیکل ڈیزیز جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن کا باقاعدہ انتظام ہی نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے. لیکن سزائیں بھی تو ہمارے اس کی وجہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ود ان دا فیملی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا, ود ان دا فیملی بھی اس چیز کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں میل کو اکثر جو ہے وہ چھوٹ دے دی جاتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے, اس کی زبان بڑی کھلی ہے, اس طرح کے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکے کا فیوچر اور لڑکی کا پاسٹ یہ دیکھا جاتا ہے. تو اس چیز کے اوپر کہ لڑکے نے کیا کیا ہے, کیا غلطی کی ہے, لوگ کہتے ہیں لڑکا ہے غلطی ہو گئی ہے. دس از ریئلی اے پرپلیکسنگ ڈائلیما. کیوں غلطی ہو گئی ہے, کیوں غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے. اس غلطی کے اثرات آپ کو پورے معاشرے پہ ملیں گے. بالکل. اب یہ ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکول کالجز یونیورسٹیز بھیجیں یا نہ بھیجیں, یا کتنا فیئر کریٹ ہو جائے گا اس صورت حال. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر کیس ہوا تھا, کتنا فیئر کریٹ ہوا تھا. ان لڑکیوں کے رشتے آنے بند ہو گئے تھے یار, جو وہاں پڑھتی تھی. بالکل اس طرح کے معاملات ہیں, اور اس میں پیٹریارکی بہت بڑا ایک ایشو ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں؟ ایک تو ہم نے فیملی کو بھی ڈسکس کر لیا کہ فیملیز بھی اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر. دوسری طرف جب ہم قانون کی طرف آتے ہیں, پولیس کی تربیت آپ کو لگتا ہے کہ انف پولیس کی بھی تربیت اس حوالے سے کی گئی ہے ان تمام سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ قانونی سسٹم موجود ہے, آپ بتا رہے ہیں 11 لاز پاس ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے امپلیمنٹ کتنے ہوتے ہیں؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیس کتنی ہے؟ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر 1,84,000 پولیس والے ہیں, سندھ کے اندر 1,28,000 پولیس آفیشلز ہیں, کے پی کے اندر 84,000 پولیس آفیشلز ہیں, کے پی بلوچستان کے اندر 38,000 ہیں. پاکستان کی پاپولیشن ہے 24 کروڑ سے 25 کروڑ. اچھا, جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جو پولیس آفیشل ہے نا وہ 450 لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں 750 لوگوں کے لیے ایک پولیس آفیشل ہے. اچھا, اس میں اگر آپ ٹاپ کی بیوروکریسی, جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں, جوڈیشری کے لوگ ہیں, ان اور یہ وی آئی پی پروٹوکول, ان کو اگر شامل کر دیں تو تقریباً 1100 یہ ڈپلائے ہو جاتے ہیں نا پولیس والے, 1100 بندہ جو ہے وہ 1100 بندے کے لیے ایک پولیس والا. اچھا, وہاں پہ ٹریننگ کہاں سے آئے گی؟ اور وہاں پہ ٹریننگ ڈیفینیٹلی لاز موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دا ایشو از دی امپلیمنٹیشن. اور پولیس کے اندر پولیس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پولیس از آلویز پولیٹیسائزڈ. پولیس کی پوزیشنز کے لوگ پولیٹیسائزڈ بیسس کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ایوری بڈی نوز. ٹھیک ہے, تو جب تک وہاں سے ان چیزوں کا جو ایک پولیٹیکل انٹرونشن ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر, وہ آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو ہاؤ کین یو امپلیمنٹ دا رول آف لا؟ اور رول آف لا جس ملک کے اندر کمزور ہوتا ہے, نہ وہاں معیشت ہوتی ہے, نہ وہاں سماجی کوئی استحکام ہوتا ہے, اور نہ وہاں کلچر کا کوئی استحکام ہوتا ہے. یہ بڑی عام سی بات ہے, بڑی کامن سی بات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرمنالوجسٹ ڈاکٹر ناصر خان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور ناظرین, جس طرح سے ہم نے بات کی ہے کہ لاز تو موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے آج بھی ہم اس صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, بچوں پر کس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے. یہ خطرناک جرائم ابھی بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. 77 سے 78 سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے, لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاز ہیں ان کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں کیا جا رہا, جو کہ جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہم یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.